السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 21 اور 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان جھوٹی جماعتوں کے انجام، ان کے نتائج سے ہمیں باخبر کیا جن کو اللہ کے رسولوں نے دعوت دی، سچی رہنمائی سے آگاہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ، قریش مکہ کو اللہ کی سچی رہنمائی پہنچائی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے تکبر کیا، ضد کی، اور الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف غلط اور برے القابات سے نوازا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو سختی ہے، قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی، وہاں سے آگاہ فرمایا، اور یہ اللہ کے تمام نبیوں نے آ کر قوموں کو جب ہدایت کی طرف بلایا، سچی رہنمائی کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے دعوت دی۔ اگر دعوت کا انکار کیا تو پھر دلائل پیش کیے، عقلی نقلی دلائل پیش کیے، اور جب دلائل بھی نہیں سمجھے تو پھر ڈرایا ان کو۔ اس لیے انبیاء کو منذرین کہتے ہیں۔ ڈرانے سے مراد انجام اور نتائج سے آگاہ فرمایا کہ دنیا میں بھی تمہارے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے اور آخرت بھی اچھے نہیں نکلیں گے، اور بالخصوص جو قیامت کا دن ہے وہ تو بڑا ہی سخت ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن صرف لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، اور اللہ بھی بڑے زبردست ہیں، دباؤ والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی کسی کی باتوں میں آ جائے۔ اسی لیے کوئی دوست مال الظالمین من حمیم
کسی قسم کا بڑا ہی گہرا دوست کیوں نہیں ہو، اسی طرح کوئی شفاعت وہاں کام نہیں آئے گی، صرف اللہ کا حکم ہوگا، اور اگر سفارش بھی ہوگی تو اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سارے منظر نامے کو ارشاد فرمانے کے بعد آج کے جو درس ہے، آیات ہے، اس میں ہمیں پھر یہ رہنمائی دیتے ہیں کہ آپ زمین پر غور و فکر کرتے ہو، ایک انجام تو وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، وہ ہمارے سامنے ہے، اللہ نے ارشاد فرما دیا، لیکن آپ وقتی طور پہ ذرا زمین میں سیر و سیاحت کرو، چلو پھرو، تو دیکھو دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان ظالموں اور کافروں اور مشرکین کا احتساب کیا ہے۔ آپ دنیا میں ہی توجہ کر لو، ان کھنڈرات کو دیکھ لو جو ان نافرمانوں کی بستیوں کی تباہی کی شکل میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ اس زمین پر ملک کے اندر، قوموں کے اندر چل پھر کے دیکھیں، فینظروا، پس دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ دنیا میں چل پھر کے دیکھو زمین پر، ایک بات۔ دوسرا، صرف چلنے پھرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک جگہ سے جائیں دوسری جگہ سیر و تفریح کر کے آ جائیں، بلکہ یہ جو سیاحت ہے یا چلنا پھرنا ہے، اس پہ بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کی نشانیاں دیکھیں، کائنات کی رنگینیاں دیکھیں اور الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ اور اگر کسی جگہ پر اللہ کا عذاب آیا اور بستیاں تباہ ہو گئی تو وہاں استغفار کیجیے، استغفر اللہ کیجیے اور عبرت حاصل کریں۔ اور یہ جو پہلے لوگ جن کا انجام اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ساتھ اللہ نے فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوہ، یہ اپنی قوت میں بہت زیادہ سخت تھے، یعنی بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، جیسے قوم سمود ہے، قوم ہود ہے، یہ مختلف اقوام کا اللہ نے ذکر کیا، اور ہم تفصیلاً مختلف دروس میں ان کے بارے میں اللہ کے ارشادات سن چکے ہیں۔ ایک تو مضبوط ہے، وآثاراً فی الارض، اور زمین میں ان کی نشانیاں ہیں۔ اتنی مضبوط قومیں، مضبوط اعصاب کی مالک، اور بڑے بڑے محلات بنائے انہوں نے، پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے مکانات تعمیر کیے اور بڑی شاندار عمارتیں بنائیں، لیکن اللہ کے منکر ہوئے، اللہ کی سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ گئے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہاں بھی ذرا توجہ کیجئے میرے عزیزو، اللہ نے ان کو پکڑا، اور کیوں پکڑا؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کسی کی بھی گرفت جب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا عمل و کردار ہوتا ہے۔ پچھلے درس میں بھی آپ سن چکے ہیں، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہم بدلہ دیں گے ہر شخص کو
کس چیز کا؟ جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا۔ تو یہاں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو پکڑیں گے، یعنی اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے من واق، کوئی بچانے والا ان بدماشوں کو، ڈاکوؤں، چوروں اور ظالموں کو، کافرین، مشرکین اور منافقین کو وہاں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ بے شک ان کے پاس اللہ رب العزت کے رسول واضح نشانیاں لے کے آئے، اور وہ رسول انہی میں سے تھے، انہی کی قوم میں سے تھے۔ ان کے رسول ان کی قوموں میں سے نشانیاں لے کے آئے، یعنی سچی رہنمائی لے کے آئے، بشیر اور نذیر بن کے آئے۔ فَكَفَرُوا، بس انہوں نے انکار کر دیا، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، بس ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ یہ بات بھی ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا سمجھانے کا انداز ہے، ایک بات کو مسلسل ارشاد فرماتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کر لیں۔ یہ ان کی حرکتیں ہیں، ان کے رویے ہیں میرے عزیزوں، آج کے دور میں بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے بارے میں اگر ہمارا گمان، یقین بلکہ یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ القہار بھی ہے، الجبار بھی ہے۔ اس لیے اللہ قیامت کے دن کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ انہ قوی، ایک تو اللہ زور آور ہے، طاقتور ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ دوسرا شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے استغفار کا۔ آج کے دن جب ہم یہ درس سن رہے ہیں، ہم دنیا میں ہیں، اور الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ان دروس کو سن کے ہم نے اپنا احتساب خود کرنا ہے، ہم نے سچی جماعت میں شامل ہونا ہے اور سچا عمل و کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ یقیناً ہمیں کامیاب کریں گے بصورت دیگر۔ اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔